ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من والاه اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ ایک شخص نے صحابہ کے سامنے یہ طعنہ دیا کہ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے۔ تو صحابی نے آگے سے جواب دیا کہ ہاں، الحمدللہ ہم نے جس پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے وہ ہمیں بیت الخلاء میں طہارت کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہماری زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی اسلام کی نظر میں بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ان میں ایک چیز ہے وضو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الوضو، نماز کی چابی جو ہے یہ وضو ہے۔ اگر وضو ہوگا تو نماز ہوگی، اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہی نہیں بنے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں وضو کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وضو کیا لیکن ان کی ایڑیاں خشک تھیں۔ آپ نے فرمایا، ایڑیوں والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ ایڑیاں تو سب کی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جن کی ایڑیاں وضو کے وقت لاپرواہی کی وجہ سے خشک رہ جاتی ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، اور یہ جتنی وضو سے جگہ رہ جاتی ہے یہ جہنم میں جلے گی۔ یہ میں بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ ایک دوست نے یہ بات سنائی تو دل کانپ گیا۔ کہنے لگا، میرا ایک دوست تھا، اس کی دادی فوت ہو گئی۔ اس کے جنازے پہ گئے، جس لئے جنازہ پڑھنے لگے نا تو میرا دوست میرے ساتھ کھڑا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر کرو، ایسے تو وضو نہیں رہتا۔ تو اس نے جو جواب دیا کانپ جانے کے لیے کافی ہے۔ کہنے لگے، یار تو اینوں رونا ہے، میں تو وضو ہی نہیں کیتا۔ ایک حدیث رسول اللہ کی سنی، آپ نے فرمایا، یہ غالباً ترمذی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کے بغیر وضو کے یا اسے احساس کہ اس کا وضو خطا ہو چکا پھر بھی نماز پڑھتا ہے، جب وہ مرے گا اس کی قبر میں فرشتے آئیں گے تو آتے ہی ایک ایسا انگاروں کا کوڑا ماریں گے کہ جس سے اس کی قبر انگاروں سے بھر جائے گی۔ ہم اسے اہمیت ہی نہیں دیتے۔ پاکیزگی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت کی حامل رہی نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے۔ آپ نے، اللہ نے دو قبروں والوں کا حالات دکھائے۔ آپ نے فرمایا، تف ہے تم پہ، افسوس ہے تم پہ۔ آپ کے ساتھ
ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ آپ نے مجھے کہا ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ وہ کھڑے ہو کے سوچنے لگے، اپنے آپ کو دیکھنے لگے۔ پھر نبی کریم جب کافی دور چلے گئے تو بھاگ کے ساتھ ملے، تو آپ نے پوچھا ابو رافع تم کہاں رہ گئے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا تف ہے تم پہ، افسوس ہے تم پہ، تو میں پریشان ہو گیا کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے۔ تو حضرت ابو رافع سے نبی کریم فرمانے لگے ابو رافع میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے علاوہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا دو قبروں والے کے حالات اللہ نے مجھے دکھائے، ان میں ایک وہ تھا جو غیبت کرتا تھا۔ غیبت وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب ہو اسے بے عزت کرنے کے لیے لوگوں میں بیان کرنا۔ دوسرا وہ تھا جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں کا خیال نہیں کرتا تھا۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ جہاں دل چاہے پیشاب کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، استنجے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور وہ صحابی رسول ہے اور اسے پیشاب کے چھینٹوں کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ہمارے نزدیک پاکیزگی چیز ہی کوئی نہیں۔ تو اگر وضو صرف نہ ہو تو اللہ اتنا سخت ناراض ہوتے ہیں جو وضو کرتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ وہ ہے جو صحیح وضو نہیں کیا، اور جو وضو کرتے ہیں ان کی اجر اور عظمت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان وضو کرتا ہے نا، ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جس طرح پانی کے قطرے نیچے گرتے ہیں اس کے گناہ نیچے گر جاتے ہیں۔ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، بازو دھوتا ہے، اپنے پاؤں دھوتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ جس کے گھر کے باہر نہر ہو وہ 5 مرتبہ نہائے اس پہ کوئی میل کچیل رہتی ہے؟ اسی طرح جو شخص وضو کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، الا کہ اس کے ذمے اگر کبیرہ گناہ ہے تو وہ توبہ سے معاف ہوں گے۔ اور وضو کرنے کی عظمت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے اور وضو کے کرنے کے بعد شہادتین اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ 8 دروازے جنت کے کھول دے گا، جس سے مرضی داخل ہو جاؤ۔ یہ وضو کی برکت ہے۔ اور جو وضو کے بعد یہ کلمات کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وضو کی ایک عظمت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، آپ جنت کے دروازے پہ پہنچے تو آپ نے جنت کے اندر کسی کی قدموں کی آہٹ سنی، تو جبریل سے کہنے لگے جبریل اللہ نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں پہلا قدم میرا جائے گا، یہ مجھ سے پہلے کون؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی کا قدم پہلے جنت میں جائے گا، یہ جو آپ قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں آپ کا ایک ساتھی زمین پہ چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے، اور وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صاحب جب واپس تشریف لائے آپ نے حضرت بلال سے پوچھا بلال تیرا کیا عمل ہے ایسا کہ تو زمین پہ چلتا ہے تیرے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس کے علاوہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی، میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ تو زمین پہ چلتا ہے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں آتی ہے۔ اور وضو کی عظمت ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر وقت باوضو رہتا ہے
اللہ رب العزت اسے گناہوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ کی توفیق سے آپ نماز پڑھی، اگر آپ باوضو یہاں بیٹھے رہیں گے، جب تک بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ کے لیے رحم اور مغفرت کی دعا مانگتے رہیں گے، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے۔ اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ سے کوئی غلط انداز میں بات کرتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ یار میں باوضو ہوں، ابھی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اب بے شک آپ کی غلط عادت بھی ہو، غلط بات کرتے بھی ہوں، لیکن جب آپ باوضو ہیں تو آپ کی زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی۔ آپ کو کوئی جھوٹی گواہی کے یہ کہے گا کہ یار میں باوضو ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے کسی کو یقین دلانا ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میں باوضو ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ یعنی کتنی برکت ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وضو کی عظمت میں، جو شخص رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوتا ہے، عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے لو جی جب وضو کر کے سوئیں گے، جب نیند آئے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا، کوئی بات نہیں۔ لیکن جو وضو کر کے بستر پہ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ساری رات اس کے لیے دعا مانگتا ہے اللہم اغفر لہ ورحم، اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے۔ وضو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پاکیزگی کا احساس دلاتی ہے۔ میرے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھے، وضو اللہ نے دو چیزوں کے لیے شرط قرار دیا ہے، ایک نماز کے لیے، دوسرا کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی کام کے لیے اگر آپ وضو کریں گے تو وہ مستحسن بات ہے، اگر آپ وہاں وضو نہیں کریں گے تو آپ پہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک جگہ اور ہے جہاں ہمیں وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جنبی ہو گیا کسی بھی وجہ سے، اب اسے کچھ کھانے پینے کی طلب ہے کہ میں کچھ پیوں، پانی پیوں، دودھ پیوں، یا کچھ پھل کھاؤں، یا کوئی چیز بھی کھاؤں، تو یا تو اسے چاہیے وہ غسل کرے، اگر غسل نہیں کرنا تو کم از کم وضو کر کے تو اس چیز کو کھائے اور پیے، تاکہ اسے احساس ہو کہ اسلام کے اندر طہارت کتنی اہم چیز ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ خصوصاً ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھانا چاہیے، یہ عموماً کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں اور اسی طرح بغیر استنجے کے بھاگ جاتے ہیں، پھر ساری زندگی عادت نہیں ختم ہوتی۔ اس لیے ضروری امر ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھایا جائے۔ اور عجیب بات یہ ہے، پہلے جب ہم چھوٹے تھے نا تو مائیں اگر کپڑا بچوں کا غلاظت سے نہ بھر جائے وہ پجامے کے اندر رستہ رکھتی تھی کہ اگر پیشاب پخانہ کرے تو باہر ہو جائے، باقی معاملہ بچا رہے۔ اب پیمپر لگا دیا جاتا ہے، بچہ مستقل پلیدی میں ہوتا ہے اور اس کے اثرات اچھے نہیں ہو رہے۔ ماں تو اپنے آپ کو جو ہے نا محفوظ کر لیتی ہے، بچہ اسی میں پخانہ پیشاب کرتا ہے، اور کتنی دیر گندگی میں رہتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جب ہم آغاز میں ہی یہ معاملے شروع کر دیں گے تو پھر اس کی انتہا کیا ہوگی؟ میں نے ایک کلپ دیکھا، ریاض یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر حسن الحسینی، یہ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے جنگل میں لے کے جاتے ہیں، یونیورسٹی کے بچے ہیں، انہیں سمجھانے کے لیے جنگل میں لے کے جاتے ہیں۔ وہاں ایک چھوٹا سا پودا ہے اور اس کی ڈالیاں بڑی ٹیڑھی میڑھی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں یہ چھوٹا سا پودا ہے اور اس کی ہر ڈالی جو ہے ٹیڑھی ہے، اسے سیدھا کرنا ہے، اس کے تنے کو سیدھا کرنا ہے۔ وہ مختلف
کپڑے کی پٹیاں باندھتے ہیں، کبھی کچھ اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی ٹہنیاں سیدھی ہو جائیں۔ وہ کچھ دن کی محنت کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا تنا، اس کی ٹہنیاں ساری بالکل سیدھی ہو گئی ہیں۔ اب وہ کہتا ہے اب دوسرا سبق کل سے شروع ہوگا۔ اگلی دفعہ وہ جنگل میں لے کے آ کے تو ایک تناور درخت ہوتا ہے جوان، سارے طلباء کو کہتے ہیں زور لگا کے اس کی ٹہنیوں کو سیدھا کریں۔ روزانہ صبح سے شام تک وہ تھک ہار کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح مہینہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ جب یہ تھک ہار جاتے ہیں کہ یہ تو سیدھا نہیں ہوگا، تو اس وقت وہ انہیں سمجھاتا ہے انسان کی مثال بھی یہی ہے۔ جب یہ بچپنے میں ہوتا ہے تو اس کی ڈالی کو جیسے مرضی کر دو ویسی ہو جائے گی، تو جب یہ پک جائے گی تو پھر یہ درست نہیں ہوگی۔ جب یہ عادت بن جاتی ہے پھر اس کو طہارت میں کوئی نہیں لا سکتا، الا ماشاء اللہ، الا من رحم اللہ، اگر اللہ رحم کر دے تو الگ بات ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، طہارت کا آغاز ہی، طہارت کا احساس ہی وضو سے ہوتا ہے، غسل اس کے بعد چیز ہے۔ تو ہمیں اپنے وضو کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھا، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی رسول اللہ کا فرمان اور سیرت ہے، لیکن ہمارا وضو کا طریقہ ایک نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے مسلمان ہیں، پاؤں سے شروع ہوتے ہیں وضو کرنا۔ کچھ ایسے ہیں جو ایکسٹرا بعض کام ایسے کرتے ہیں جن کا رسول اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، اور کچھ بھائی ایسے ہیں جو وضو کرتے ہیں تو کئی 10 دفعہ اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، جس نے اس سے زائد مرتبہ اپنے اعضاء کو دھوا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی ہے۔ بندہ احتیاط سے کرے، اور یقین جانیے ہم تو اتنا پانی ضائع کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ ایک عرب عالم دین وضو کرتے ہوئے دکھاتا ہے، 1 گلاس پانی ہے، اس نے صحیح طریقے سے صحیح وضو کیا، آدھا گلاس پانی میں پھر بھی موجود تھا۔ اس لیے اس ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض بھائی مسواک کرتے ہیں، پوری ٹوٹی کھول دیتے ہیں، نل پورا کھول دیتے ہیں، بلا جواز پانی ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان نعمتوں کا جواب دینا ہے ہمیں اللہ کے حضور۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کو محبوب یہ ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دے، اے اللہ مجھے پاک رہنے والوں میں بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔